Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear viewers, I hope that you are all right. I will discuss today about the manners of talking today. How to speak with each other with good manners. آج انشاءاللہ انگریزی میں خوش اخلاقی کے موضوع کے اوپر آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے، عنوان ہے، اگر کسی آدمی نے آپ کا معمولی سا بھی کام کیا ہے، آرڈنری ورک کیا ہے، مثال کے طور پر آپ نے وقت معلوم کیا یا مکان کا پتہ معلوم کیا، آپ کسی جگہ پر اسٹرینجر ہیں، اجنبی ہیں، اور اس نے بتا دیا، تو آپ تھینک یو کہنا مت بھولیے۔ ہاں، آپ تھینکس بھی کہہ سکتے ہیں، اور اگر آپ اس پر مزید شکریہ ظاہر کرنا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں مینی مینی تھینکس ٹو یو، مینی مینی تھینکس ٹو یو، یا تھینک یو ویری مچ، تھینک یو، تھینک یو ویری مچ۔ پروننسیشن کا بھی اسپیسیفکلی اس کا لحاظ رکھنا ہم پر جو ہے نا وہ لازمی ہے۔ کوئی آپ سے کچھ لینے کو کہے لیکن آپ کو لینے کی خواہش نہ ہو، تو آپ اپنے اندر میں یہ نہ کہیے کہ بس I don't want to take more. You shouldn't say such as I don't want to take more. اس کی بجائے آپ اس طرح کہیے no thanks, thanks, no thanks, thank you. آپ نے کسی کا معمولی سا بھی کام کیا، اس نے آپ سے متشکرانہ انداز میں تھینک یو کہا، تو انگریزی میں سلسلہ کلام یہیں پر ختم نہیں ہوتا، بلکہ تھینکس سن کر آپ خاموش ہو جائیں گے، تو آپ انگریزی سوسائٹی میں بڑے مہذب یا مغرور کہلائیں گے۔ اس کے جواب میں آپ کو مزید یہ الفاظ ادا کرنے ہوں گے: اٹس آل رائٹ، اٹس آل رائٹ، نو مینشن، It's fine, my pleasure, welcome, you are welcome۔ مذکورہ بالا 5 جملوں میں آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ آخری جملے میں زیادہ نرمی، عاجزی اور انکساری ہے، ویسے اوپر کے دونوں جملے کافی استعمال ہوتے ہیں، just like it's all right, no mention۔ اگر آپ سے کسی شے کو، کسی سے کوئی چیز کو طلب کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، اور آپ دینے پر رضامند ہے، اگر کوئی آپ سے کسی چیز کا کوئی مطالبہ کرتا ہے، کوئی چیز ڈیمانڈ کرتا ہے، مانگتا ہے، اور آپ دینے کے رضامند ہیں، دے دیں، تو اردو میں آپ کہیں گے لیجیے، مگر اسی طرح آپ نے انگریزی میں کہہ دیا ٹیک اٹ، تو فوراً شناخت ہو جائے گا کہ آپ ادب سے ناواقف ہیں، اس لیے آپ کہیں گے with great pleasure, with great pleasure, with great pleasure۔ اس کو آپ نے پیچھے جو سمجھے ریپیٹیشن کے ساتھ اس کو آپ دہراتے بھی رہیں گے، تو ان سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہماری اسپیکنگ جو ہے، انگلش لینگویج، فونیٹکس، ہماری اسپوکن کورس جو ہے وہ ویل اینڈ بیٹر انشاءاللہ تعالیٰ ہوتا جائے گا۔ یس، یو آر ویلکم، وی کین آلسو سے ود دیٹ ود گریٹ پلیئر، دیتے وقت، کسی کو چیز کو دیتے وقت ہم کہہ سکتے ہیں ود گریٹ پلیئر، یا پھر یوں کہہ سکتے ہیں یس یو آر ویلکم، یو آر ویلکم، یعنی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھ سے اس بات کا تقاضا کیا۔ اگر آپ کسی کی خدمت یا مدد کے خواہش مند ہیں تو اپنی خواہش ظاہر کرنے کا انگریزی میں الگ طریقہ ہے۔ مثلا آپ کو کسی عورت کی گود سے اس کا بچہ لینے کی خواہش ہے، یا پھر کسی ضعیف شخص کا وزنی تھیلا اٹھانے کی پیشکش کرتے ہیں، تو اس کے لیے اس طرح کہا جائے گا کہ مجھے موقع دیں۔ اردو میں تو یہی کہا جائے گا، اور انگلش میں allow me، allow me، یا کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، may help you، may help you، may help you۔ اگر آپ کسی عورت یا کسی بوڑھے کو راستہ دیتے ہیں تو آپ اپنی زبان میں کہہ دیتے ہیں پہلے آپ، جبکہ انگریزی میں first you نہیں کہیں گے، بلکہ کہیں گے after you، after you، یعنی آپ کے بعد میں، پہلے آپ، یہ فرسٹ یو نہیں کہیں گے بلکہ آفٹر یو یہ ہم کہیں گے۔ انگریزی میں بات بات پر افسوس کرنے کا رواج ہے، اپنی زبان میں بھی ہم افسوس کا اظہار
کرتے ہیں یا معافی طلب کرتے ہیں، لیکن تب بھی جب غلطی سرزد ہو جائے، کسی کا نقصان سے دوچار ہونا پڑے یا کسی کے یہاں وقت معین پر نہیں پہنچ پاتے، تب ہم اظہار افسوس یا اظہار ندامت کرتے ہیں۔ لیکن اگر حسب وعدہ کہیں آپ پہنچ نہ سکیں اور اپنی اس کوتاہی پر معذرت خواہ ہیں، تو انگریزی میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر معذرت طلب کرنے کے لیے sorry, 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 excuse me یا pardon please وغیرہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ انگریزی میں شارٹ فارم مختصرات جسے کہتے ہیں یہ بہت رائج ہیں، جیسے اٹ از کے لیے اٹس، یو آر کے لیے یور کا بات چیت میں وہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کی چند ایگزامپلز I will describe. I am instead of I am. I have instead of have. Where in short form استعمال کرتے ہیں۔ He is, he's, she's, isn't, aren't, isn't, is not or are not instead of isn't, aren't, etc. اس کے استعمال سے بات چیت میں روانی آتی ہے، تیزی آتی ہے۔ آپ کا کسی سے ہاتھ چھو جائے تو آپ کو فوراً کہنا ہوگا sorry۔ وہ دو شخص کسی راستے میں محو گفتگو کرتے جا رہے ہوں اور آپ کو ان کے درمیان سے گزرنا ہو تو آپ کو ایسے موقع پر excuse me please کہہ کر گزرنا ہوگا۔ اسی طرح کسی محفل وغیرہ کے درمیان سے اٹھ کر جانا ہے یا کسی کی بات کاٹ کر اپنی بات کہنی ہے تو ان حالتوں میں آپ کہیں گے ایکسکیوز می۔ آپ ٹیلی فون سن رہے ہیں فار ایگزامپل، یا کسی سے روبرو بات چیت کر رہے ہیں، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی تو اس کے لیے مکرر یعنی دوبارہ اس بات کو سننے کے اگر طالب ہیں تو اس طرح نہیں کہیں گے اسپیک لاؤڈلی، یہ نہیں کہیں گے آئی کین ناٹ ہیئر اینی تھنگ، اونچا بولیے مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا۔ یہاں بجائے اس کے صرف اتنا کہیں گے pardon یا I beg your pardon۔ اس سے مخاطب سمجھے گا کہ آپ کو دوبارہ اپنا مدعا، اپنا مقصد سمجھائے۔ آپ کسی سے ملاقات کی غرض سے اس کے مکان پر پہنچے، وہاں آپ بغیر اطلاع کے یا بغیر اجازت کے اندر داخل نہ ہوں بلکہ انگریزی اس طرح اجازت طلب کریں may I come in please۔ اکثر اسٹوڈنٹس یا اسکول یونیورسٹی وغیرہ میں بھی کمی کہہ دیتے ہیں، اور پنجابی میں بھی یہ کہتے ہوتے ہیں کہ کمی نہیں ہوتا، کمی تو کام کرنے والے کو کہتے ہیں، مگر اکثر وہ جو وڈیرے ہیں جو دیہاتوں میں گاؤں میں تو وہ اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کمی، یعنی کمی ذات جو ہے نا وہ ایک بڑی نیچ ذات سمجھی جاتی ہے، حالانکہ جو کمی ہوتا ہے وہ کام کرنے والا بڑا اعلیٰ شخص، بڑا ایک جو سمجھیں کہ کام کرنے والا بندہ ہوتا ہے، کام کا بندہ ہوتا ہے۔ تو ہم we should speak a complete sentence. May I come in please sir? Sir may I come in please? Not کمی۔ یہ اکثر اسٹوڈنٹس کی بچوں کی عادت ہوتی ہے کمی سر، یعنی سر کمی نہیں ہے بلکہ may I come in please sir? We should speak a total complete sentence. اسی طرح اہل خانہ اس طرح جواب دے گا certainly یعنی یقیناً، with great pleasure of course کیوں نہیں، کہنے والا آپ کو اجازت دینا of course، یا yes please come in، یا یہ کہے گا yes please come in۔ انگریزی آداب میں ایسے زبان میں ایسے آداب اور تعظیمی جملوں سے بھری پڑی ہے، جملہ بناتے وقت اس کو ہمیشہ آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے اور اس کو فالو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ ہمیں درست زبان سیکھنے، سمجھنے اور اس کو سپیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر پلیز۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔